بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد شبیر اور شکر گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے پوچھیں گے مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کیس بھی رجسٹرڈ ہوا ہے توہین مذہب کا، کہ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ ارشاد ہے کہ نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسا ہے تو وہ تمہارے اعمال کو اس طرح سے کھا جائے گی کہ تمہیں خود بھی سمجھ نہ آئے گی۔ سر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں اور مسلم کمیونٹی کے اوپر اس کا پرسیپشن جو پڑا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں ادب و احترام کی انتہا ہونی چاہیے، جہاں جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ پاؤں سے جوتے اتار کے چلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں، ان کا دل پسیج جاتا ہے، ایمان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دل و دماغ جو ہے اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کے تو درود پڑھتے ہیں لوگ اور بار بار پڑھتے ہیں، مسحور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا دل و ایمان جو ہے، دل اور دماغ جو ہے ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں ہزاروں سالوں سے کبھی کوئی اس طرز کا ہنگامہ نہ ہو، وہاں ایک ریاست مدینہ کا دائی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا تصور پیش کر رہا ہوں، وہ اور اس کی جماعت کے لوگ اور اس کے ساتھی ایک دن پہلے کہتے ہیں جب مدینہ منورہ جاؤ گے تو پتہ چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا اور وہ عمران خان کا منصوبہ تھا۔ یہ اس کی دوہری تہذی پالیسی ہے۔ ایک طرف جب یہ لندن جاتا ہے تو یہ اپنی یہودن بیوی کے پاس رہتا ہے اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ یہودن بیوی پال رہی ہے، وہ تربیت کر رہی ہے۔ کیا وہ اس کو ریاست مدینہ کے افکار سمجھائے گی؟ ریاست مدینہ کی وہ خوبیاں بتائے گی؟ ہاں، اس کا سالہ جو یہودی ہے اور یہودیوں کا بہت بڑا سپانسر ہے، وہ سالہ اس کی حمایت میں آج کل بھی بیان دے رہا تھا کہ جناب یہ جو اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اللہ نے تو فرمایا تھا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اے ایمان والو، میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ آپ اپنا سربراہ جو چنیں وہ اہل لوگوں کو چنیں، تاکہ جب وہ ان کے پاس حکومت جائے تو وہ لوگوں میں انصاف کرے۔ پہلے تو ہمارا چناؤ ہی غلط تھا، اور غلط ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اسلام کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اس نے بتایا کچھ ہے، اندر سے یہ کچھ ہے، اور اس کو دین کے تو الف بے تک بھی نہیں آتی، اس کو تو صحیح طریقے سے خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو تو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آدمی اگلے دن انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ ان دنوں محرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو یہ تو مخبوط الحواس ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی کیا قدر ہے، ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے۔ انہوں نے اپنی سیاست کی خاطر، انہوں نے اپنے ووٹوں کی خاطر، انہوں نے نواز شریف کو بدنام کرنے کی خاطر اس نے مسجد نبوی کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر بھی جو ہے یہ نعرے لگوائے، گالیاں دی، اور لوگوں کا ایمان جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو وہاں جا کے بدتمیزی کرے وہ ایمان اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اس کا تو ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ سر لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اپنے خلاف بھی کوئی نعرے لگواتا ہے، اپنا وزیر اعظم دورے پہ گیا ہو تو وہاں نعرے لگواتا ہے، بائی نیم مریم کا نام لے کے لوگوں نے بکواس کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پروپیگنڈا، یہ جو خود کرتے ہیں اگلے کے نام لگاتے ہیں، جو خود نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، جس چیز کا انہیں علم نہیں ہوتا کہتا مجھے 2 سال سے علم تھا۔ یہ مخبوط الحواس جو شخص ہے اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اسلام کے تصور کو تباہ کیا ہے، اور
جہاں تک ریاست مدینہ کی بات ہے، کوئی اس سے پوچھے، اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ سود کا کاروبار ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. کیا اس نے ایک لفظ بھی کبھی کہا کہ میں سود کا کاروبار ختم کر رہا ہوں؟ جو اللہ نے جو سزائیں دی ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، وہ اس کی سنگسار کی سزا ہے، چور کی سزائیں ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ان یصلبوا او تقطع ایدیہم. یہ قرآن کی آیتوں میں سیدھی سیدھی سزائیں. کیا اس نے کوئی سزا دی؟ کیا اس کے لیے قانون بنایا؟ کیا اس کے لیے کوئی مہم چلائی؟ اس نے تو دین کا صرف اتنا نام لیا تاکہ لوگ ایکسپلائٹ ہوں اور میں دین کا نام لے کے یہودیت کو پروان چڑھاؤں. اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیسے پروان چڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ کیا ہے. کیا اس نے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ عجیب سا نہیں کر دیا؟ اب اسلام میں تو یہ ہے کہ راستہ کھلا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یہ اب راستے روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سڑکیں بلاک کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. یہ کہاں کا ریاست مدینہ کا طریقہ ہے؟ ریاست مدینہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہاں پہ تو سیدھی لائن تھی، یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، اس پہ عمل کرو. یہ نہیں حق سچ ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ سب الٹ کر رہا ہے، سب فراڈ ہے. اس نے سب جو کرپٹ لوگ تھے ان کو ساتھ بلایا. دنیا نے جو سروے کیا ہے پاکستان کا، 16 درجے ایک سال میں کرپشن بڑھی ہے. سب سے زیادہ کرپشن جو پاکستان میں بڑھی ہے وہ عمران خان کے دور میں بڑھی ہے. اب جو نعرہ لگائے کہ کرپشن ختم کروں گا، تو اس کے دور میں 1% بھی کم نہ ہو بلکہ 16 درجے اور بڑھ جائے. کیا وہ آدمی سچا ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اب اس نے کارکردگی تو کی کوئی نہیں پورے 3.5 سال میں. اب اس نے بجائے اپنی کارکردگی بتانے کے سازش کا نعرہ جھوٹا چلا دیا کہ جی وہ سازش کی ہے تاکہ لوگوں کے جذبات ابھار کے میں اپنے کاموں پہ کارکردگی پہ پردہ ڈال دوں اور پھر ایک دفعہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن یاد رکھو یہ بھی پاکستانی ہے، اتنی جلدی دھوکہ نہیں تیرے کھائیں گے اور تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ہاں ایک جماعت ہے، ایک لیڈر ہے، وہ ہے نواز شریف. جماعت ہے مسلم لیگ نون، جس کے کیے ہوئے کام آج بھی نظر آ رہے ہیں، جس کی 5 سالہ دور حکومت 2013 سے 2018 تک جو اس نے چلایا، اس میں اس نے معیشت کو مضبوط کیا، پاکستان کو مضبوط کیا، اس نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا، اس نے 6 ایٹمی دھماکے کیے. اور وہ تھا ابسولوٹلی ناٹ کہ کہا تھا کہ ہم 5 ارب ڈالر آپ کو دیتے ہیں، اور لیکن اس نے کہا نہیں، میری قوم کا فائدہ اس میں ہے کہ میں دھماکے کروں. اس نے دھماکے کیے اور ملک چلا کے دکھایا، اور آج بھی وہی جو ہے اس ملک کو بچائے گا اور چلائے گا. سر یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ دھماکے کیے، کیونکہ وہ قومیں یا وہ نیشنز آج دنیا میں جن کے پاس اٹامک پاور نہیں ہے، جیسے کہ یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کا بچنا یہاں اس دنیا میں محال ہو چکا ہے. لیکن جیسا کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہمیں 2 سے 3 سال لگیں گے ملک کو بہتری کی طرف لاتے ہوئے. کیا ٹھیک نہیں تھا اگر یہ 2 یا 3 سال عمران خان کو دے دیے جاتے؟ ہاں 2-3 سال اور عمران خان کو دے دیے جاتے. وہ رہتا ہوا جو پاکستان میں تھوڑا بہت بچا ہوا اس کو بھی تباہ کر جاتا، پھر یہ دیوالیہ ہو جاتا، پھر نہ ہم اس کو بچا سکتے، پھر لا علاج ہو جاتا. یہ مرض جب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی دوائی سے آرام نہیں آتا. اس لیے یہ بہت اچھا کیا. جو بھی فتنہ ہو، جو نااہل ہو، نالائق ہو، جتنی جلدی فارغ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. ہاں اب ان کو محنت بہت کرنا پڑے گی، 10 گنا محنت کرنا پڑے گی. کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ ملک کا بیڑا پار کریں. سر کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کام کرنے دیا جائے گا؟ شہباز شریف میں بہت کوالٹیز ہیں. اسی کا یہ 12 بجے آ کے آفس میں بیٹھتا تھا اور 4 بجے گھر چلا جاتا تھا، اور وہ 5 بجے 6 بجے اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. سارے افسر اپنی اپنی جگہ، سب سیکرٹری آفس میں حاضر ہوتے ہیں، اور کام شروع جو ہے وہ 7 بجے ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس نے 2-4 کام کر کے بھی دکھائے ہیں. 10 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنا، اور وہ میٹرو بس کا چلانا، اور آٹے کی قیمت جو ہے اس کو کم کرنا، چینی کی قیمت 85 سے 70 روپے لانا، اور 200 روپے گھی میں کم کر کے یوٹیلیٹی سٹور پہ مہیا کرنا، سبسڈی دینی. یہ اسی کی ہمت ہے. اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیمار آدمی ہے لیکن بیمار ہونے کے باوجود 18-20 گھنٹے کام کرتا ہے.
یہ مضبوط سخت طاقتور جسمانی طور پہ آدمی تھا، لیکن ذہنی طور پہ بیوقوف، جاہل اور نااہل تھا، اور اس نے تباہ کیا۔ جس قوم کے لیڈر دیر رات کام نہیں کرتے وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ سر لیڈر کی یہ بات ہوگی، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے بولا کہ ہفتے کی چھٹی بند کر دی جائے اور عوام کی طرف سے ایک پروٹیسٹ سامنے آیا جو کہ ملازم تھے سرکاری، تو جو قوم ایک دن زیادہ کام ہی نہیں کر سکتی تو لیڈر کا کتنا سارا قصور ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قوموں کو تیار کیا جاتا ہے، قومیں گھر سے تیار ہو کے نہیں آتی۔ انہوں نے قوم کو تیار ہی نہیں کیا، انہوں نے تو ٹیچر کو تیار نہیں کیا جس نے پوری قوم کو آگے سکھانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قوم تب بننی ہے جب یہ ٹیچر کو اخلاقی طور پہ مضبوط کریں گے اور ایمان کے طور پہ مضبوط کریں گے، جب ٹیچر با کردار جو ہے وہ لائیں گے، کمپیٹنٹ لوگ لگائیں گے۔ وہ ٹیچر کا ذمہ ہے کہ پوری قوم کو بنائے۔ اور یاد رکھیں 2-4 سال میں قوم نہیں بنے گی، 2-4 سال میں کنٹرول ہو سکتا ہے، قوم نہیں بن سکتی۔ قوم اگر بنانی ہے تو 25 سال لگیں گے، اور 25 سال کے لیے آپ کو پہلے 5 سال میں 2-4 سال میں ٹیچر تیار کرنے ہوں گے جو کہ ایک بچے کو تیار کرائے۔ ایسا بچہ جو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے ابو جی رشوت کیوں لے کے آئے، ابو جی آپ نے اپنے دفتر کا کام کیوں نہیں کیا، ابو جی آپ لیٹ کیوں جا رہے ہیں، ابو جی آپ اپنی جو کارکردگی ہے وہ کیوں صحیح نہیں ہے۔ جب بچے اس لیول پہ تیار کریں گے پھر جا کے قوم بننی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ معاشی بحران اپنی جگہ اور سیاسی اختلافات اور صورتحال بھی اپنی جگہ، لیکن قوم اس وقت بنے گی جب ٹیچرز ایسے ہوں گے جو کہ قوم کو تیار کریں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔